عزیزان گرامی، اللہ بہت خوبصورت انداز سے ارشاد فرما رہا ہے۔ جب اللہ مومنین کی صفات بیان کرتا ہے تو کہتا ہے مومن کون ہے؟ تو اللہ کہتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، وہ اتباع کرتے ہیں رسول کا۔ اللہ نے یہاں 10 اور بعض علماء کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ رسول خدا کی صفات کو بیان کیا۔ ایک آیت ہے لیکن رسول خدا کے 10 صفات کو اللہ بیان کر رہا ہے۔ بھئی تھک کے نہ سنیے گا، جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیے گا۔ تو سارا مجمع اسی انداز سے دیکھ رہا ہے، ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ تو اللہ اس آیت میں سرور کائنات کی 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ میں نے بہت سی نشانیاں 2 ساتھ ملا کے شمار کی ہیں تو 10 بنتی ہیں، اور اگر الگ الگ شمار کریں تو 14 صفات بیان کیے ہیں۔ اللہ نے اس ایک آیت میں سرور کائنات کے الذین، کون مومن کون ہے؟ یتبعون، اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، کس کی؟ رسول خدا کی۔ اب رسول خدا کی 10 صفات پیش کروں گا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ صرف اس کا پہلے ترجمہ کر دوں، آیت طویل ہے۔ کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جسے میں نے بھیجا ہے وہ رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے۔ اب اگر معاذ اللہ امی کا ترجمہ ان پڑھ کیا جائے تو یہاں صفات بیان ہو رہی ہیں، کمیاں بیان نہیں کی جا رہے ہیں۔ سلامت رہیں، بہت محبت سے سن رہے ہیں۔ پہلے ہی جملے پہ جس آپ نے بیداری کا ثبوت دیا، عزیزان گرامی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں، صفات۔ ان پڑھ ہونا کمال نہیں ہے، کمی ہے، نقص ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جسے میں نے بھیجا وہ رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے، توریت میں ذکر ہے، انجیل میں ذکر ہے، اس کے ساتھ نور آیا ہے۔ تو اللہ کبھی نہیں کہے گا جو اتنے کمالات کا مالک وہ ان پڑھ بھی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرور کائنات کے جب کمالات کو بیان کیا ہے تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے وہ رسول ہے۔ رسول جس کے پاس اللہ کا پیغام آئے اور پہنچانا بھی لازم ہو، نبی جس کے پاس پیغام آئے تو نبی بھی ہے، رسول بھی۔ پھر اللہ کہتا ہے امی ہے۔ اور اب وقت نہیں کہ تفصیل میں جاؤں، یہاں امی سے مراد ہے ام القریٰ کے رہنے والے، مکے کے رہنے والے۔ توجہ، مکے کے۔ قرآن میں ہے نا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ جو زمین پہ اللہ نے پہلا گھر بنایا تھا وہ مکہ میں تھا۔ سارے مسلمانوں نے ترجمہ کیا جو پہلا گھر بنایا اللہ نے۔ بیت کا لفظ آیا ہے، قبلہ کعبہ موجود ہے، مجھے بتایا گیا بڑے بڑے پڑھے لکھے قابل لوگ موجود ہیں یہاں، اور مجھے سب کا تعارف نہیں ہے، چہرے دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ لوگ بہت توجہ سے سن رہے ہیں۔ ان اول بیت لفظ آیا ہے، بیت، دار نہیں۔ عربی کے 2 لفظ ہیں، بیت اور دار۔ دار جہاں پہ دیواریں ہوں اسے دار کہا جاتا ہے، بیت جہاں بیتوتہ کیا جائے۔ نہیں ہے، سارا مجمع نہیں ہے۔ بیتوتہ ابھی جو حاجی آئے ہیں ان سے پوچھئے، حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے بیتوتہ۔ بیتوتہ یعنی شب گزاری، رات میں کہیں رہنا، جہاں رات گزاری جائے اسے کہتے ہیں بیت۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ باتا یبیتو سے ہے بیت، جہاں رات گزاری جائے، رات بسر کی جائے، اسے کہتے ہیں بیت۔ شیعہ عقیدہ یہ ہے، تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خانہ کعبہ ہے بیت اللہ، ہے یا نہیں؟ تمام مسلمان کہتے ہیں خانہ کعبہ بیت اللہ، تو کیا معاذ اللہ اللہ نے وہاں رات گزاری ہے؟ نہیں ہے مجمع، اب پہنچ گئے، میں نے مکمل نہیں کیا۔ اللہ نے خانہ کعبہ میں رات نہیں گزاری۔ جو اللہ کو گھر میں محدود سمجھے وہ مسلمان نہیں، اللہ لامحدود ہے۔ تو پھر ڈھونڈو نا کسی نے اس گھر میں رات گزاری ہے۔ بھئی آپ رات کے اس پہر میں 12 بجے اس محبت سے سن رہے ہیں، اب آپ پڑھوا رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا پہلے ہی جتنا آپ سنیں گے اتنا سناؤں گا۔ تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان اول بیت، جو اللہ نے سب سے پہلا گھر بنایا، اللہ نے
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، وہ ہے جو مکہ میں ہے، سب سے پہلا گھر مکے میں، توجہ، سب سے پہلا گھر مکے میں جس کا نام ہے بیت اللہ۔ اللہ نے سارے انبیاء کو جب قبلہ دیا تو کوئی اور نہیں پہنچا سکا شاید، قبلہ کعبہ موجود ہے، تمام کی توجہ، اللہ نے قبلہ دیا، جناب ابراہیم کا قبلہ یہ نہیں تھا، بنایا ضرور، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، جب ابراہیم و اسماعیل نے اللہ کے گھر کی دیواریں چنی تو انہوں نے دعا مانگی، تو بھیج اس شہر میں ایک رسول یتلو علیہم آیاتہ، جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے۔ دعا مانگی تھی ابراہیم نے، اللہ نے کہا ابراہیم ہم نے دعا سن لی، لیکن جس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کے لیے ہدیہ آج کی مجلس کا تبرک میری طرف سے، تو اللہ نے پہلا گھر بنوایا، توجہ، آدم کے زمانے سے تھا، گرا پھر بنوایا، پھر گرا پھر بنوایا، گھر بنتا رہا لیکن قبلہ نہیں بنا، قبلہ نہیں بنا، بیت المقدس قبلہ رہا، ابھی بھی سارا مجمع نہیں، موسیٰ، داؤد، عیسیٰ کا بیت المقدس قبلہ تھا۔ اللہ نے کہا جو سب سے اچھا گھر ہے وہ میرے حبیب کا قبلہ ہوگا، جو سب سے اچھی کتاب وہ میرے حبیب محمد کی ہوگی، جو سب سے اچھا فرشتہ وہ میرے حبیب کے لیے پیغام لے کے جائے گا، ہفتے کے دنوں میں جو سب سے اچھا دن ہوگا وہ میرے حبیب کا ہوگا۔ شاید سارا مجمع نہیں، جناب موسیٰ کو ہفتے کا دن دیا، جناب عیسیٰ کو اتوار کا دن دیا، جناب داؤد کو منگل کا دن دیا، سارے انبیاء کو دن دیتا رہا، کہ نہیں افضل ترین دن اپنے حبیب کے لیے رکھوں گا۔ آدھے سے زیادہ مجمع پہنچ گیا میری بات مکمل کرنے سے پہلے، جو سب سے اچھا گھر تھا اپنے حبیب کے لیے رکھا، کہ یہ میرے حبیب محمد کا قبلہ ہوگا۔ سب سے اچھی کتاب، بھئی 100 صحیفے آئے، 4 کتابیں، افضل ترین کتاب قرآن۔ اب آپ نے مجھے یہاں پہ مجبور کر دیا جملہ کہنے پہ، ادھر گرامی 100 صحیفے، جناب ادریس کو صحیفے، جناب ابراہیم کو صحیفے، انبیاء کو صحیفے ملے، 4 انبیاء کو کتابیں، جناب موسیٰ کو توریت، جناب داؤد کو زبور، جناب عیسیٰ کو انجیل، رسول خدا کو قرآن، سارے انبیاء کو اللہ نے پہاڑوں پہ بلا بلا کے کتابیں دی ہیں، پہاڑوں پہ بلا کے کتاب دی۔ ابراہیم صحیفہ دینا ہے، پہاڑ پہ آؤ، موسیٰ ہم نے توریت دینی ہے، کوہ طور پہ آؤ، داؤد زبور لینے کے لیے فلسطین کے پہاڑ پہ آؤ، عیسیٰ ہم نے انجیل دینی ہے، جبل سعیر پہ آؤ۔ لیکن جب پیغمبر کی باری آئی کہ حبیب افضل ترین کتاب دے رہا ہوں، افضل ترین گھر دے رہا ہوں، افضل ترین رات شب قدر دے رہا ہوں، افضل ترین دن جمعہ دے رہا ہوں، افضل ترین فرشتہ جبرائیل دے رہا ہوں، کتاب بلا کے نہیں دوں گا، جہاں آپ جائیں گے کتاب وہاں آئے گی۔ پہنچ گیا عزیزان گرامی، اللہ نے کہا میرے حبیب جہاں آپ جائیں گے کتاب وہاں آئے گی، آپ مکے میں ہوں گے کتاب وہاں، ابو طالب کے گھر جائیں گے کتاب وہاں، خدیجہ کے گھر میں چادر تلے ہوں گے کتاب وہاں، فاطمہ کے گھر جائیں گے کتاب وہاں، مکے سے مدینے ہجرت کریں گے کتاب وہاں، مسجد نبوی بنائیں گے کتاب وہاں، حسنین کو کاندھوں میں بٹھائیں گے کتاب وہاں، سیدہ کی تعظیم میں کھڑے ہوں گے کتاب وہاں، علی کو ہاتھوں پہ اٹھائیں گے۔ میں نے بھی مکمل نہیں کہا۔ تو اللہ نے کہا میرے حبیب جہاں آپ جائیں گے کتاب وہاں آئے گی، آپ صلح میں جائیں گے کتاب وہاں، جنگ پہ جائیں گے کتاب وہاں، آپ کو بلا کے کتاب نہیں دوں گا، آپ غار ہرا میں ہوں گے کتاب وہاں، جہاں آپ وہاں کتاب۔ لیکن میرے حبیب 2 چیزیں لینے آپ کو آنا پڑے گا،
جب 13 رجب کو علی کو بھیجوں گا۔ بھائی جس محبت سے آپ سن رہے ہیں اب آپ پڑھوا رہے ہیں۔ رضوان گرامی، اللہ کے حبیب نے فرمایا، اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب دو چیزیں اتنی میرے نزدیک محترم ہیں کہ آپ تشریف لائیے، جب علی کو کعبے میں بھیجوں گا تو آپ تشریف لائیے گا۔ شاید اسی مقام کے لیے جوش ملی آبادی نے کہا تھا، پیغمبر نے فرمایا تھا نا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ تو جوش ملی آبادی نے کہا تھا جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، کچھ لوگ پہنچ گئے، کہا تھا نا پیغمبر علیہ السلام نے چچی جان میرے بھائی کو دے دیجئے، جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے۔ بھئی آپ کی محبتوں کا ممنون ہو۔ عزیزان گرامی، دو چیزیں لینے سرور کائنات گئے، قرآن لینے کے لیے اللہ نے نہیں بلایا، لیکن کہا خانہ کعبہ سے آپ نے مانگا تھا مددگار، میں نے کعبے میں بھیجا ہے۔ تو آپ دوسرے 13 ازواج ہیں پیغمبر کی کل کا، لیکن ایک زوجہ ایسی ہیں میرے حبیب جب خدیجہ سے شادی کریں گے تو آپ کو آنا پڑے گا۔ یہ خدیجہ نہیں ہے، فاطمہ کی ماں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، سلامت رہیں۔ عزیزان گرامی، جس محبت سے آپ نے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول کیا، جو میں پیش کر رہا ہوں دوبارہ وہیں پہ واپس آؤں گا۔ سب سے پہلا گھر وہ اللہ نے جو مکے میں بنایا، وہ کہا اپنے حبیب کو دوں گا، اور وہاں عزیزان گرامی بہت تیزی سے چل رہا ہوں، تب اللہ نے صفات بیان کی ہیں، کہا مکے میں رہنے والے امی کہلائیں گے، یعنی ام القریٰ کے رہنے والے، ام القریٰ ساری زمینوں کی ماں، وہ ہے مکہ۔ توجہ، زمینوں کی ماں مکہ۔ اور مولا علی کا لقب جو شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے، ابو تراب۔ کچھ اپنے پاس سے نہیں پڑھ رہا ہوں، بڑے محتاط انداز سے پڑھ رہا ہوں، اپنے پاس سے کچھ نہیں، کوئی اختلافی بات نہیں کروں گا، جو مشترک ہے، جو شیعہ سنی سب نے لکھا کہ جب سرور کائنات آئے مولا مسجد نبوی میں خاک پہ رخسار رکھ کے سو رہے تھے، پیغمبر نے مولا کو دیکھا، گال پہ مٹی لگی ہوئی تھی، پیغمبر کو بڑی محبت تھی بھائی سے، رخسار سے مٹی جھاڑی کا، قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باغ کھڑے ہو جائیے۔ عزیزان گرامی، یہ مکہ سرزمین ہے، ام القریٰ۔ بڑے تیزی سے میں چل رہا ہوں۔ ام القریٰ میں اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو، محبوب ترین رسول کو۔ دعا مانگی تھی جناب ابراہیم نے، کب؟ جب کعبہ بنایا، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ 500-550 سال پہلے ہیں پیغمبر سے، ان سے کئی سو سال پہلے جناب داؤد و سلیمان، ان سے کئی سو سال پہلے جناب موسیٰ، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں، کئی سو سال پیچھے چلتے چلے جائیے، ایک وقت آئے گا کہ ابراہیم آئیں گے۔ دعا مانگی ابراہیم نے، قبول ہوئی پیغمبر کی شکل میں۔ اب پتہ چلا کئی مرتبہ دعا کا نتیجہ 4000 سال بعد بھی آتا ہے۔ ابھی پریشان نہ ہونا، اور دنیا والوں تم اتنے سے شیعہ دیکھ کے ڈر گئے ہو۔ سلامت، یہ سیدہ کی دعا کا نتیجہ ہے۔ آج یہاں اگر ہزاروں کا مجمع ہے، یا آج آپ کو شہر بھر گیا، گلیاں کوچے، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں نہ گنجائش ہے مسورات میں نہ یہاں، عزیزان گرامی سیدہ کا نتیجہ دعا ہو، اللہ قبول نہ کرے۔ کبھی بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے آرام اطمینان سے آئیں، مجلس میں جب آئیں گے سیدہ کی دعا ہے۔ میں نے کسی مقام پہ پیش کیا تھا یہ شعر عاشور کاظمی مرحوم کا، جنہوں نے لندن میں جب پہلی مرتبہ حضرت عباس کا علم نصب کیا گیا تھا تو انہوں نے یہ شعر لکھا تھا، زہرا تیری دعا ہے، زینب تیرا کرم ہے، لندن کی سرزمین پہ عباس کا علم ہے۔ تو عزیزان گرامی سرور کائنات کے لیے دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اللہ نے کہا اے ابراہیم آپ نے دعا مانگی ہے، آپ نے خانہ کعبہ بنایا، ہم نے آپ کی دعا کو سن لیا،
تو اللہ کہہ رہا کہ ہم نے پھر بھیجا بہت تیزی سے. مجھے وقت دکھاتے رہیں گے آپ لوگ خود تاکہ میں اس حساب سے مکمل کر دوں گا مضمون. تو الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اللہ کہہ رہا ہے وہ جو ہم نے بھیجا نا رسول، وہ نبی بھی ہے، امی بھی، مکے کا رہنے والا، اور اس کا نام تذکرہ توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. توجہ، توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی، جناب موسیٰ کی کتاب میں بھی، جناب عیسیٰ کی کتاب میں بھی. عزیزان گرامی، جملہ پیش کر رہا ہوں. اگر آپ نے، میں نے کسی اور موضوع پہ کہیں مولا امام رضا کا مناظرہ پیش کیا تھا، صرف ایک جملہ اپنی مجلس سے لے کے یہاں پیش کر رہا ہوں. جب امام رضا کا یہودیوں سے مناظرہ ہوا نہیں، مامون نے رکھوایا کہ سارے بڑے بڑے ادیان جتنے بھی دنیا کے جتنے ادیان ہیں سب علماء کو بلا لو، سب سے قابل علماء کو بلانا، کہنا کتابیں لے کے آؤ. سب اپنی کتابیں لے آئے اور آ کے مامون سے کہنے لگے ہمیں ان کی زبان نہیں آتی، تمہارے ولی عہد کی، کیونکہ اس نے ولی عہد اعلان کیا تھا. ہاں، ان کی زبان عربی، ہم مختلف زبانیں بولتے ہیں. مامون بہت خوش ہوا کہ یہ تو اور بھی اچھا. جب وہ بار بار پوچھیں گے ذرا بلاؤ انٹرپریٹر، مترجم لے کے آؤ، ترجمہ کرواؤ، تو ان کے شیعوں کو سارے زندگی تانے دوں گا. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. عزیزان گرامی، جیسے امام رضا آئے نا، امام نے اپنے غلام سے کہا سن، چہرہ میرا نہیں، مامون کا دیکھنے والا ہوگا. جب میں ہر عالم کو اسی کی کتاب سے اسی کی زبان میں جواب دوں گا. جس نبی کے نائب ایسے ہو، سوچو نبی کیسا. ساری زبانیں جانتے تھے. تو عزیزان گرامی، امام نے وہاں پہ جو مناظرہ کیا وہ بہت طویل ہے. مجھے صرف ایک جملہ پیش کرنا ہے، اور یہ میں نے جتنے بھی یہودیوں اور عیسائیوں سے مناظرہ کیا ہے یا میں نے بحث کی ہے، ڈسکشن کیا ہے، تو میں نے انہیں یہی توریت سے امام رضا نے جو دلیل دی ہے میں نے ان کو پیش کی ہے. ڈیٹرومنی سے کتاب، حبقوق کہہ لیجئے، ان کا توریت. توجہ، سارا مجمع ہے میرے ساتھ. کتاب کا نام توریت، سورہ ڈیٹرومنی، آیت نمبر 11 سے لے کے 19 تک. امام رضا علیہ السلام نے کہا، ایک مرتبہ یہودی جو چیف ریبائی تھا، جو سب سے بڑا ان کا گرینڈ مفتی جو بھی آپ کی زبان میں کہا جائے، سب سے جو قابل ان کا عالم تھا یہودیوں کا، اس سے کہا کیا بات ہے، جناب موسیٰ تک انبیاء کو مانتے ہو، بعد والے انبیاء کو نہیں مانتے؟ اس نے کہا بعد والے انبیاء نے ویسے معجزات نہیں دکھائے جیسے جناب موسیٰ نے معجزات دکھائے. امام رضا علیہ السلام نے کہا قرآن کی روح سے ہم جو مانتے ہیں وہ جناب موسیٰ کے 2 معجزات مانتے ہیں. ایک ید بیضا، جیب سے ڈال کے ہاتھ نکالتے، اس سے نور نکلتا، سب کی آنکھیں چندھیا جاتی، کسی کو کچھ نظر نہیں آتا تھا. دوسرا ان کا عصا، زمین پہ پھینکتے تو اشتہا میں بدل جاتا. اس نے کہا ہاں ہم بھی یہی 2 معجزات مانتے ہیں. یہودی عالم نے کہا، مولا امام رضا نے فرمایا کہ اس سے بڑے بڑے معجزات تو بعد والے انبیاء نے دکھائے. عیسیٰ نے مردے کو ٹھوکر ماری، قوم بِإِذْنِ ربک کی زندہ کر دیا. ہمارے حبیب محمد مصطفیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، سورج کو پلٹا دیا. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. ہاتھوں پہ پتھر رکھے، سنگرے سے تسبیح کرنے لگے. لیکن یہ معجزات ہم نے خود تو نہیں دیکھے، یہ تو ہم نے ان کے ماننے والوں سے سنے. امام نے فرمایا تو جناب موسیٰ کے معجزات تو نے خود دیکھے؟ اس نے خود نہیں دیکھے، معتبر کتابوں میں پڑھے. امام نے کہا اگر معتبر کتابوں میں اپنے جد رسول خدا کا تذکرہ دکھا دوں، کہ معتبر ہاں آپ کے نزدیک نہیں، ہمارے نزدیک. آپ قرآن پیش کریں گے، آپ کے نزدیک معتبر ہے، ہم قرآن کو نہیں مانتے. امام نے کہا اچھا ذرا مجمع کو بتا تمہارے نزدیک سب سے معتبر کتاب کون سی ہے؟ کہنے لگا ہمارے نزدیک سب سے معتبر کتاب ہے توریت. امام نے کہا اگر توریت سے دکھا دوں، جیسے آپ میں بہت سے خاموش ہو گئے، کہا توریت ہماری والی. امام نے کہا ہاں ذرا مجمع کو بتا میری توریت کی تلاوت کیسی ہے. دور کھڑا تھا، اس نے توریت کھولی. امام نے کہا سن دائیں صفحے پہ کیا لکھا ہے سناتا ہوں. امام نے جیسی تلاوت شروع کی، اس نے آدھا صفحہ سنا، بند کیا، کہا آپ وہاں بیٹھے ہیں ممبر پہ، میں یہاں کھڑا ہوں، یہ آپ کو پتہ کیسے چلا؟ میں نے صفحہ کون سا کھولا؟ امام نے کہا اگر بغیر دیکھے نہ بتاؤں تو حجت خدا ہی نہیں.
جہاں تک میں نے کہا تھا آپ چلیں گے، میں پیش کر دوں. میں نے کہا تھا توریت اور انجیل میں رسول خدا کا تذکرہ. امام نے ایک مرتبہ کہا کہ وَتَجَلَّ رَبُّكَ. امام نے عربی میں بھی پڑھا ہے، میں انگریزی بھی پیش کر سکتا ہوں ترجمہ جو موجودہ توریت میں ہے. وَتَجَلَّ رَبُّكَ عَلَى طُورِ سِینَا. کہ تمہارا یہ کتاب تمہاری ہے توریت؟ کا ہاں. کہ یہ اسی توریت کا سورہ ہے؟ کہ ہاں. آپ سلامت رہیں، مولا آپ کو سلامت رکھیں. کہا یہ سورہ تمہارا؟ کا ہاں. کہ آیت 11 سے لے کے 19 تک سب. امام نے کہا بتا، اللہ کہہ رہا ہے تمہاری توریت میں اور آپ کے رب نے طور سینا پہ وحی نازل کی. Your Lord sent his manifestation on Mount Sinai. میں نے ساری زبانوں میں پیش کر دیا. اور تمہارے رب نے اپنی وحی کو نازل کیا طور سینا پہ. امام نے کہا بتا طور سینا پہ کس پہ وحی آئی؟ کہا ہمارے نبی موسیٰ پہ. امام نے کہا اگلی آیات پڑھ. آیت نمبر 14 میں لکھا وَتَجَلَّ رَبُّكَ عَلَى جَبَلِ سعیر. جبل سعیر پہ اللہ وحی نازل کرے گا. بتا جبل سعیر پہ on Mount Seir. انگریزی میں Mount Seir، عربی میں جبل سعیر، کوہ سعیر پہ کس پہ وحی آئی؟ کہ مجھے نہیں پتا. امام نے کہا کتاب تمہاری، سورہ تمہارا، آیت تمہاری، تمہیں نہیں پتا؟ کہ نہیں میں نہیں جانتا. امام نے ایک مرتبہ رخ کیا عیسائیوں کا. کہ او عیسائی یہ بتا کیا تمہارا عقیدہ نہیں ہے عیسیٰ پہ جبل سعیر پہ وحی آئی تھی؟ کہ ہاں ہمارا یہی عقیدہ. امام نے کہا یہودیوں کتاب تمہاری، تذکرہ عیسیٰ کا. سارے مجمع کی توجہ، ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کر رہا ہوں، خون جگر آپ کی خدمت میں. ایک مرتبہ امام نے کہا آیت نمبر 18-19 کی تلاوت کر. وَتَجَلَّ رَبُّكَ عَلَى جَبَلِ فَارَان. اور اللہ آخری وحی کو نازل کرے گا جبل فاران پہ on Mount Paran. جبل فاران پہ کس پہ وحی آئی؟ اس نے کہا پتہ نہیں. امام نے سارے مجمع کو دیکھا، کہا لوگوں کیا مکے کے پہاڑی سلسلے کا نام جبل فاران نہیں ہے؟ سب نے کہا ہاں جبل فاران. امام نے کہا او یہودیوں، جبل فاران میں غار ہے، نام ہے غار ہرا. صرف نے فرمایا مجھ پہ غار ہرا میں پہلی وحی آئی، کتاب تمہاری، تذکرہ ہمارے نبی کا. یہودی کہنے لگا یہ آپ کو سب کیسے معلوم ہے؟ امام نے کہا سن، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے. جیسے موسیٰ کے 12 ویسے ہی آخری نبی کے بھی 12 جانشین ہوں گے. کہا یہ آپ کو سب کیسے معلوم؟ کہا نہیں یہ بھی مکمل نہیں. اللہ نے وہاں پہ لکھا جیسے موسیٰ نے شبر و شبیر کو اپنا بیٹا کہا تھا ویسے آخری نبی نواسوں کو بیٹا کہیں گے. کہ یہ سب لکھا ہے. امام نے کہا تو کہتا ہے بعد والے انبیاء نے موسیٰ جیسے معجزات نہیں دکھائے، تو جو معجزہ کہے گا میں دکھاؤں گا. اس یہودی نے کہا مجھے پورا یقین ہے آپ معجزہ دکھا سکتے ہیں، لیکن کیسے؟ آپ ہیں کون؟ امام نے کہا اللہ نے جو تمہاری کتاب میں لکھا آخری نبی کے 12 جانشین ہوں گے، ان 12 میں سے 8واں میں ہو. عزیزان گرامی یہ توریت سے حوالہ ہے. انجیل میں رسول خدا کا نام ہے احمد، اور لیٹن میں اس کو کہتے ہیں پیراکلیٹی. میں جتنی زبانوں میں کہیں گے جلدی پیش کر. بھئی دیکھیں 12 بج چکے، میں تو آپ کا خیال کرتے ہوئے. اب یہاں دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے توریت اور انجیل میں تذکرہ. توجہ، سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ. بھئی سارے مجمع کی توجہ رہے. سارے مسلمانوں نے لکھا، غیر مسلموں نے لکھا کہ جب رسول خدا پیدا ہوئے حضرت عبد المطلب آپ کے دادا نے مکے کے سارے لوگوں کے سامنے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا سب میں تو ہوں محمد. میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا. جب گھر گئے تو مکے کی ساری خواتین نے کہا آمنہ آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا، کہا میں نے نام احمد رکھا ہے. مجمع نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے نام رکھنے پہ بڑوں میں لڑائی ہو جاتی ہے. باپ نام رکھ دے، ماں نہ مانے تو کہتے میں نے نام رکھا تھا. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. دادا نے سردار تھے مکے کے، نام رکھا محمد. ماں جو بیوہ تھی نام رکھا احمد. نہ دادا نے کہا نام واپس لو،
نہ ماں نے کہا آپ نام واپس لیں. سارے مسلمان کہتے ہیں دادا کو بشارت تھی یہ محمد ہے, نام محمد رکھیں. اس سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا. اور مسلمان کہتے ہیں ماں کو بھی بشارت تھی, انجیل میں نام احمد آیا, نام احمد رکھے. میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا, نتیجہ میرا آپ کے لیے. دادا نے نام رکھا محمد, ماں نے رکھا احمد. سارے مسلمان کہتے ہیں دونوں کو بشارت تھی. کیوں؟ زمینوں میں نام محمد ہے, آسمان میں نام احمد, تو دونوں کو بشارت تھی. اس لیے لڑائی نہیں ہوئی, ٹکراؤ نہیں ہوا. بشارت کس وجہ سے تھی؟ محمد کی وجہ سے. دادا کو بھی بشارت, ماں کو بھی بشارت. جس محمد کی وجہ سے دادا کو بشارت تھی, ماں کو بشارت تھی, کیا اس محمد کو کوئی بشارت نہیں دی؟ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. کیسے ممکن ہے کہ ان کا کلیجہ نکالا جائے؟ کیسے ممکن ہے انہیں کوئی بشارت نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ دینیات کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں آپ کی, کہ جب جناب سرور کائنات پہ پہلی وحی آئے تو اپنی زوجہ سے کہیں, ایک بار بار مخلوق دیکھ رہا ہوں عجیب و غریب جو کہتی ہے اقرا باسم ربک الذی خلق. تو کہا مجھے بخار ہو گیا. جناب خدیجہ نے کمبل اٹھایا, کہا میرا ماموزاد بھائی ہے ورقہ بن نوفل, تو میں اس سے پوچھتی ہوں, وہ پچھلی کتابوں کا عالم ہے, وہ بتائے گا. وہ آیا, اس نے آ کے پیغمبر کو دیکھا, کہا لگتا ہے یہ آخری نبی ہے, مدینۃ العلم کو ورقے بتائیں گے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں ایک ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں, پورا خونِ جگر دوں گا, اسی پہ تمام کر دوں گا. آیت باقی انشاءاللہ زندگی ملی کسی اور موقع پہ, مکمل نہیں کرتا آج. عزیزان گرامی, اللہ کہہ رہا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, آپ کے رب نے موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی. جناب موسیٰ کی ماں نہ نبی نہ رسول, وحی آئی. موسیٰ کو تابوت میں رکھ کے بہا دے نیل میں. جناب مریم پہ وحی آئی, یا مریم, او مریم آپ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی. کیسے؟ لم یمسسنی البشر, مجھے بشر نے چھوا بھی نہیں ہے. توجہ, سارے مجمع کی توجہ. جناب موسیٰ کی والدہ نے تابوت میں رکھا, نیل میں بہا دیا. نہ فرشتہ دیکھ کے ڈری, نہ خودکشی کی کوشش کی, نہ اپنے آپ کو نیل میں گرانے کی کوشش. مریم پہ, حضرت مریم پہ وحی آئی, نہ ڈری, نہ کانپی, نہ بخار ہوا, نہ پیشانی پہ پسینہ. کیسے ممکن ہے؟ سردار انبیاء پہ وحی آئے, انہیں بخار ہو جائے, ٹھنڈے پسینے آنے لگے, اور معاذ اللہ اپنے آپ کو پہاڑ سے گرانے کی کوشش کریں. عزیزان گرامی, یہ سرور کائنات ہیں, کائنات کے مالک ہیں. عزیزان گرامی, اسی لیے مولا کائنات نے دنیا میں آتے ہی بول کے بتا دیا تھا, جس کا وسیع ایسا ہو سوچو نبی کیسا ہوگا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے, ہم نے اپنے حبیب کا تذکرہ توریت میں بھی کیا ہے, انجیل میں بھی کیا ہے. جب تم اپنی کتابیں پڑھو گے تمہیں ہمارے حبیب کا تذکرہ ملے گا. اور ہے, جتنا مرضی مٹانے کی کوشش کی جائے, محمد و آل محمد کا نام دنیا میں مٹنے نہیں آیا. یہ آج رات گواہ ہے کہ رات کے اس پہر میں, آدھی رات کے بعد, یہ آپ سڑک کے اوپر بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں, کھلے آسمان کے نیچے. یہ آپ کی ولایت ہی سنوا رہی ہے. یہ آپ کا عقیدہ, آپ کی عشق محبت جو آل محمد سے ہے وہی سنا رہا ہے نا. عزیزان گرامی, سب سے زیادہ جو چاہنے والے ہیں اہل بیت کے وہ شہدائے کربلا. اور آپ جانتے ہیں وہاں صرف مرد نہیں تھے, بیویاں بہت زیادہ تھیں. بہت سی بیویوں کے مصائب پڑھے نہیں جاتے. آج میں سوچ کے آیا تھا کہ ایک بیوی کے کچھ مصائب پڑھوں. آپ جانتے ہیں نا 11 محرم کا جب دن نکلا تو ساری بیویاں
میدان کربلا میں ایسے بکھر گئی تھی جیسے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر گئے. کوئی کسی لاشے پہ، کوئی کسی لاشے پہ. کوئی رو رو کے کہہ رہی ہے واہ علی اکبرہ، کوئی آواز دیتی ہے ہائے قاسم، کوئی بی بی کسی لاشے پہ، کوئی کسی. لیکن دو بیویاں کسی لاشے پہ نہیں ہیں، وہ صرف مولا حسین علیہ السلام کے لاشے پہ. وہ دو بیویاں کون ہیں؟ پہلی ہیں جناب زینب کبریٰ. اون و محمد کے لاشوں پہ نہیں گئے. کہیں نہیں ملتا کہ بی بی نے آواز دی اون و محمد کہاں ہو. آئیں تو اپنے بھائی کے لاشے پہ، بی بی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. اور جب بی بی تشریف لائیں تو بی بی نے ایک مرتبہ اپنے بھائی کے لاشے کا طواف کیا. لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں نا، یہ طواف محبت کی علامت ہے، عشق. جناب زینب نے طواف کیا بھائی کا. جب طواف کیا مولانا سجاد فرماتے ہیں ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں تھی میرے بابا کے بدن پہ جہاں میری پھپھی بوسہ دے سکتی. بی بی نے پورے جسم کا طواف کیا، پھر ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا اور بلند آواز سے آواز دی یا جدہ صلی علیک ملیک السما. نانا آسمان سے ملائکہ آئے تھے. نانا ذرا آ کے دیکھے ھذا حسین مرمل بالدماء، جس حسین کا خون تک بہہ گیا ہے. نانا ذرا آ کے دیکھیے. ماں سے وعدہ کیا تھا نا اماں میں گلے کا بوسہ دوں گی. تو کیسے بوسہ دیا؟ سنیں گے روایت کے الفاظ. اگر چل سکتے ہیں میرے ساتھ کربلا چلیے، آئیں ذرا دیکھیں مجھے کس طرح سے. بی بی نے بندھے ہوئے ہاتھوں سمیت گھٹنوں کو زمین پہ رکھا، کٹے ہوئے گلے پہ لبوں کو رکھا اور کٹے ہوئے گلے پہ لب رکھ کے بوسہ دے کے کہا اماں میں نے وعدہ پورا کر دیا. اماں میں نے حسین کا بوسہ دے دیا. دوسری بی بی کا نام ہے رباح، بڑی مظلومہ بی بی ہے. مولا حسین کا شعر ہے نا، مجھے اس گھر میں سکون نہیں ملتا جہاں رباب و سکینہ نہ ہو. اسی لیے بہت سے علماء کہتے ہیں سکینہ نام ہے سکون سے. آپ جانتے ہیں نا سکون دل سے ملتا ہے، شاید اسی لیے حسین سینے پہ سلاتے تھے. ایک چھوٹی سی بی بی جن سے مولا کو بڑی محبت تھی. بس بھائی دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو سب میرے ساتھ کربلا چلیے. آئیں جناب رباب، بی بی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. بی بی نے ایک مرتبہ رو کے بیان کیا. سید العلماء کے جملے ہیں. آئیں جب جناب رباب تو جناب سید الشہداء کے لاشے کو دیکھا. بی بی کی رو رو کے آنکھیں پتھرا گئی تھی اور بی بی نے بلند آواز سے کہا میرے مولا حسین، میرے آقا حسین، میرے سرتاج حسین، اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں اپنی چادر کا آپ کو کفن دیتے تھے. مولا اگر میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لاشے پہ سایہ کرتی. مولا میں آپ کے لاشے کو تپتی ریت پہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، دھوپ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں. آپ سے وعدہ کر رہی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں. مولا میں جانتی ہوں آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں پلایا گیا. مولا میں قسم کھا کے کہتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. کربلا کے بعد بی بی نے معمول بنا لیا، جیسی صبح ہوتی بی بی کو پانی اگر ملتا تو بی بی دھوپ میں رکھ دیتی. جب وہ پانی گرم ہو جاتا تو گرم پانی پیتی، کہتی واہ حسین. اگر کبھی بی بی کے ہاتھ کھلتے تو بی بی سر پہ رکھتے کہتی واہ حجاب. اگر دوسرا ہاتھ بھی کھل جاتا سینے پہ رکھتی کہتی واہ علی اصغر. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھئی لوگ تو کہتے ہیں سڑکوں پہ مجلس ہو تو گریے کی آواز نہیں آتی کیونکہ آواز پھیل جاتی ہے، لیکن آپ تو اتنی بلند آواز سے گریہ کر رہے ہیں. جناب سیدہ قبول فرمائیں. 15 دن سے مسلسل گریہ کر رہے ہیں نا. میرا ایک سوال ہے رونے والوں،
جب آپ روتے ہیں تو آپ کو کوئی رونے سے روکتا تو نہیں ہے، کوئی تازیانہ تو نہیں مارتا، ہائے علی و بطول کی بیٹیاں جب روتی تھی شمر تازیانے مارتا تھا، وہ ملعون روک دیتا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس میں چلیے گا میرے ساتھ۔ جناب رباب نے مولا حسین سے ودا کیا، چلی بی بی کہاں گئی؟ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام میں بی بی کو رہائی مل گئی۔ جب رہائی ملی نا شہداء کو، اسیران کربلا کو، تو جیسے رہائی ملی مولا سجاد نے شرط رکھی، یزید شہداء کے سر واپس کر دے۔ بیویوں کو پہلی مرتبہ رہائی ملی تھی، زندان میں رونے کی اجازت نہیں تھی، جیسے رہائی ملی رونے کی اجازت ملی، مساعد کی ضرورت ہی نہیں تھی، ساری بیویاں حلقہ باندھ کے بیٹھ گئیں، ہر بیوی اپنے اپنے شہید کا نام لیتی تھی، روتی رہتی تھی۔ پہلی بیوی آواز دیتی والی اکبر، بیویاں رونے لگتی، جب کچھ خاموش ہوتی ایک بیوی کہتی وا قاسمہ، آخر میں ایک بیوی کہتی واہ عباسا۔ جب سب بیویاں خاموش ہو جاتی نا پھر جناب رباب کہتی واہ علی اصغرا، اور پھر جناب زینب کہتی واہ حسینہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں شاید میں زیادہ نہ پڑھ سکوں، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دینا چاہتا ہوں۔ بس بھائی ہاتھ جوڑ کے کہوں ذرا چلیے گا میرے ساتھ کربلا۔ رہائی مل گئی، 3 دن تک بیویاں روتی رہیں۔ مولا سجاد نے کہا یزید شہداء کے سر واپس کر دے۔ شہداء کے سر واپس آنے لگے۔ پہلا جو سر آیا نا بڑا ننھا سا سر تھا۔ جناب رباب نے برقعے کا دامن پھیلایا اور رو کے کہا لاؤ علی اصغر کا سر مجھے دے دو۔ جب جناب رباب نے سر لیا نا، سنیں گے مقبل میں کیا جملہ لکھا، برداشت کر لیں گے؟ بی بی نے جناب علی اصغر کا سر لیا اور ایک جملہ کہا علی اصغر اب مثلوں کا تنہر، بیٹا کیا آپ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے۔ بیٹا کس نے تیر ایسا مارا؟ اجرکم اللہ۔ بس بھائی وقت نہیں ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ سر آتے رہے، سر آ گئے، رہائی مل گئی۔ جب 3 دن گزر گئے نا مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں سب بیویوں سے کہہ دیں کل صبح ہم مدینے واپس جا رہے ہیں۔ سب بیویاں تیار رہیں۔ جیسی صبح نمودار ہوئی مولا سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں بیویاں تیار ہیں؟ جناب زینب کبریٰ نے رو کے کہا بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں، لیکن نہ جانے فجر کے بعد رباب کہاں چلے گئے۔ مولا سجاد کے آنسو بہنے لگے۔ ایک مرتبہ فرمایا پھوپھی اماں مجھے پتا ہے میری ماں کہاں گئی، میرے ساتھ چلیے راستے سے ماں کو لے لیں گے۔ بس بھئی ایک مرتبہ بیویوں کا قافلہ مولا سجاد کی امامت میں قیادت میں چلا، کچھ ہی دور گئے تھے۔ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے۔ کہا پھوپھی اماں میری ماں زندان کی ایک چھوٹی سی قبر سے ودا کرنے گئی ہے۔ جیسے زندان پہنچے نا، اگر دیکھ سکے تو بیٹا دیکھے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور کیجیے گا۔ جیسے زندان پہنچے بڑے بڑے جید علماء کے جملے ہیں، کہتے ہیں جیسے زندان میں گئے نا تو جناب رباب ایک چھوٹی سی قبر سے ایسے لپٹی ہوئی تھی جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی اور رو رو کے کہہ رہی تھی سکینہ اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں۔ بیٹی آپ کو سب سے زیادہ شوق تھا گھر جانے کا، اب کیوں نہیں اٹھتی؟ اجرکم اللہ۔ مولا سجاد نے آگے بڑھ کے ماں کا بازو پکڑا، جناب زینب نے دوسرا بازو پکڑا۔ رباب بس کر دیجئے، مادر گرامی بس کر دیجئے۔ جناب رباب کو بس بھئی آخری جملوں کی زحمت دے رہا ہوں۔ ایک مرتبہ شام سے قافلہ چلا، قافلہ کہاں آیا؟ کربلا۔ 3 دن تک کربلا پہ رہے، 40 کے دن تھے، 3 دن کربلا۔ جیسے تیسرا دن آیا نا مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں کل ہم واپس چلے جائیں، بیویوں سے کہیں تیار رہیں۔ پھر جب صبح ہوئی مولا سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں بیویاں تیار ہیں؟ کہ بیٹا سب بیویاں تیار ہیں، آپ کی ماں رباب تیار نہیں۔ مولا آئے، کہا مادر گرامی کیا بات ہے، آپ تیار نہیں ہیں؟ کہا بیٹا سجاد میں مدینے جا کے کیا کروں گا؟
سجاد میرے مولا حسین کربلا میں، میرا علی اصغر کربلا میں، میری سکینہ شام میں، سجاد مدینے میں میرا کوئی نہیں ہے۔ مولا سجاد کے آنسو بہنے لگے، کہا مادر گرامی آپ کربلا میں کیا کیجئے گا؟ جانتے ہیں نا ابھی روزہ نہیں بنا تھا، ابھی گنبد نہیں لگا تھا، ابھی زری نہیں لگی تھی۔ کہا مادر گرامی آپ کربلا میں کیا کیجئے گا؟ بی بی نے رو کے فرمایا، کہا سجاد میں قبروں پہ پانی ڈالا کروں گا، سجاد میں قبروں کی صفائی کیا کروں گی، سجاد جب زائرین آئیں گے نا میں بتاؤں گی علی اصغر کو تیر کیسے لگا، علی اکبر کو برچھی کیسے لگی، سجاد میں سارے مصائب سناؤں گی۔ مولا نے فرمایا مادر گرامی میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میں آپ کو تنہا چھوڑ جاؤں۔ مادر گرامی واپس چلی، مدینہ چلی، بس بھئی ایک مرتبہ سب بیویوں نے جناب رباب کو پکڑا، واپس آ گئی۔ شیخ محمد مہدی مازندرانی کی کتاب معالی السبتین کی جلد نمبر 2 سے آخری جملے پیش کر رہا ہوں۔ جیسے ہی بیویاں پہنچیں مدینے پہنچنے کے بعد 4 مہینے ایک بیوی مسلسل روتی رہی، نام ہے رباب۔ جب 4 مہینے گزر گئے، ایک دن جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد اپنی ماں رباب سے کہو سائے میں آ جائے۔ بیٹا سجاد آپ کی ماں کے سارے بال سفید ہو گئے، رباب دھوپ میں بیٹھ کے روتی رہتی ہے، ماں حسینہ۔ گرم پانی پیتی ہیں، پانی دھوپ میں رکھتی، جب گرم ہوتا تو وہی پانی پیتی ہیں۔ سجاد ماں سے کہو سائے میں آ جائے۔ ایک مرتبہ ساری بھی آخری جملے سب سے درخواست میری طرف دیکھیے گا۔ مولا سجاد آئے، اپنی ماں سے کہنے لگے مادر گرامی آپ کا بیٹا آپ سے مخاطب ہے، بیٹے کی درخواست سائے میں آ جائیے۔ بی بی نے رو کے کہا سجاد میں نے آپ کے بابا سے کربلا کی تپتی ریت میں وعدہ کیا تھا، جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہیں جاؤں گی، میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، سجاد میں سائے میں نہیں جاؤں گی۔ مولا سجاد نے ایک مرتبہ کہا مادر گرامی اب آپ کا بیٹا نہیں، آپ کا امام مخاطب ہے۔ پھوپھی اماں میری ماں کا بازو پکڑے، ایک بازو جناب زینب نے پکڑا، دوسرا بازو مولا سجاد نے کہا مادر گرامی سائے میں آ جائے۔ جناب رباب نے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگارا میرے وعدے کی لاج رکھ لے، میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں جاؤں گی۔ مولا سجاد نے آواز دی پھوپھی اماں میری ماں کو لٹا دے۔ میری ماں آزاد ہو گئی۔